السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات کے ضمن و ذیل میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور سفر کی آج 16 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 18، 19 اور 20 تاریخ کو حضور سیدی علی بن عثمان الحجویری المعروف سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ تو چند باتیں اس حوالے سے کہ عرس کیا ہوتا ہے، کیوں منایا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور وہاں اگر کسی نے جانا ہے تو کس نیت سے جانا ہے، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ محفل اثار ثواب کی ہے، لوگ اسے میلہ کہہ رہے ہوتے ہیں، میلے پہ جا رہے ہیں، داتا صاحب کا میلہ ہے، اتنا بھی نہیں پتہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ داتا صاحب میلے لگانے آئے تھے یہاں پہ، پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جا رہے ہیں تو کس لیے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور اگر یہ کٹ ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے اس مہینے کی یہ 3 دن، تو کس نیت سے ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کا معنی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک، آگاہ رہو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی یہ نشانی ہے کہ انہیں کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آگے اللہ نے خود فرما دیا کہ جو میرے ولی ہیں وہ ہیں کون۔ فرمایا میرے ولی وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے، میرے احکامات پر عمل پیرا ہونے والے،
وہ میرے ولی ہیں۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے ولی کا معنی ہوتا ہے الولی القرب والدنو۔ ولی کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، قرب پانا، اور شریعت کی اصطلاح میں یہ جو قرب ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ قرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرب تو وہ ہے کہ جو پوری کائنات کی جتنا بھی مخلوق ہے سب مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہے، وہ انسان ہو یا انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوقات ہو، سب مخلوقات کو اللہ کا قرب حاصل ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ قاف ہے، پارہ نمبر 26 ہے، اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ قرب ساری مخلوقات، جتنا بھی مخلوقات ہیں سب کو حاصل ہے۔ قرب کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے قرب محبت، یعنی محبت کی وجہ سے قریب ہونا، محبت کا قرب حاصل ہونا۔ یہ جو محبت کا قرب ہے یہ خاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس قرب میں، یعنی یہ جو محبت کا قرب ہے اس قرب کے درجات ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک درجہ، ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ مقام، اور اس قرب کے لیے، محبت کے قرب کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان ہونا ضروری ہے، جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا الذین آمنوا، ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی بندہ اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس قرب محبت میں ایمان سب سے پہلی شرط ہے، اور جو لوگ اس شرط کو پاتے ہیں اور پھر عزم اور ہمت ہوتی ہے ان کے اندر، تو ان کو پھر مختلف درجات، مختلف طریقے سے مراحل طے کرائے جاتے ہیں، مختلف درجات وہ پاتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پر دوام اختیار کرتا ہے، یعنی فرائض نماز کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، اور نوافل اتنا کثرت سے پڑھتا ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کو پانے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ مومن نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی اللہ خود محبت کرنے لگ جاتا ہے بندے سے، بشرطے کہ بندہ نمازی تو بن کے دیکھے یار۔ نماز اسی ادو ہی پڑھنی ہوندی ہے جدوں سانوں کوئی مشکل آندی ہے، پھر اسی کہنا جی ساڈی تو دعا ہی قبول نہیں ہوندی۔ یار تسی اس طرح دے نمازی بن کے ویکھو تو صحیح جو اللہ چاہتا ہے، پھر ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، نمازی بن جاؤ، میں تمہارے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ حتی احببتہ، وہ بندہ نماز کی وجہ سے اللہ کی اتنا قریب ہو جاتا ہے
کہ اللہ اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، بس جب اللہ اس سے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے اس بندے سے، تو ہوتا کیا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ انسان کو مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ فرائض پر دوام اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی جو فرض نمازیں ان کو نہیں چھوڑتا، ان کو پڑھتے پڑھتے وہ 7 نوافل بھی پڑھتا ہے، پھر اس کو اللہ کا یہ قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ کان اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے کانوں میں سننے کی طاقت میری آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے دور دور نہیں رہتا۔ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، ان آنکھوں میں دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ میری آ جاتی ہے، پھر وہ دور و نزدیک سے دیکھ سکتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، جمعہ کا دن ہے، یہاں مسجد نبوی مدینہ منورہ میں بیٹھ کر وہ عراق میں دیکھ رہے تھے وہاں میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لشکر کے سپہ سالار تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ وہاں جنگ کرنے گئے مقام نہاوند عراق میں۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں جمعہ کا ٹائم تھا، دوپہر کا وقت تھا، ہم جنگ لڑ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں میں یہ آواز سنی کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ۔ اور وہ آواز جو تھی وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ادھر صحابہ جنگ لڑ رہے ہیں عراق میں، ادھر مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں۔ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے دیکھا وہاں عراق میں جہاں صحابہ کرام جنگ لڑ رہے تھے، حضرت عمر نے یہاں بیٹھ کر دیکھا کہ ان کو پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا تھا۔ تو حضرت عمر نے یہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ آواز لگئی یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ تاکہ تمہاری پچھلی طرف پہاڑ آ جائے اور پیچھے سے جو لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس سے تم بچ جاؤ۔ اب یہاں سے آواز لگا رہے ہیں حضرت عمر، فون نہیں کر رہے۔ فون ہو تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوں، مغرب میں بیٹھے ہوں، مشرق تک آپ کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے، سپیکر بھی کوئی نہیں تھا اس دور میں، ایسے آواز لگائی، اس آواز کو انہوں نے وہاں پہ سنا۔ اب یہاں سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات، جس طرح اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر وہ اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور اس میں دیکھنے کی طاقت میری آ جاتی ہے۔ اگر وہ دور بھی بیٹھا ہو، درمیان میں پہاڑ بھی ہوں، دیواریں بھی ہوں، درخت بھی ہوں، وادیاں بھی ہوں، پھر بھی وہ ان کے پار دیکھ سکتا ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، دیواریں بھی ہوں گی مسجد نبوی کی، آگے پہاڑ بھی ہوں گے، وادیاں بھی ہوں گی، درخت بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود عراق میں دیکھ لیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اور ادھر دیکھیں حضرت ساریہ کے سننے کی طاقت کو دیکھیں، جو اللہ خود فرماتا ہے کن تو سمعہ الذی یسمع بہ، کہ پھر اس کے سننے کی جو طاقت ہے، اس کے کان جو ہیں ان میں سننے کی طاقت میری آ جاتی ہے، دور سے اس کو اگر کوئی آواز لگاتا ہے تو وہ وہاں سن لیتا ہے۔ تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آواز عمر نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لگائی تھی انہوں نے عراق میں سن لی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو پہاڑ کے قریب کر لیا، جنگ ہوئی، ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو لوگ حضرت عمر کے سامنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی وہ آواز سنی، جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی آواز سنی۔ جمعہ ختم ہوا، خطبہ ختم ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا حضرت عمر سے، امیر المومنین
آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس کے دوران آپ نے یہ جملہ کیوں بول دیا یا ساریۃ الجبل؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر پیچھے سے حملہ ہونے والا تھا، تو میں نے ان کو آواز لگائی۔ اب اس میں سے کچھ منافقین مخالفین بھی تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ان کو کیا پتہ چلا، اتنا دور وہ لشکر گیا ہوا ہے، ادھر سے آوازیں دے رہے ہیں، وہ سن رہے تھے بھلا؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ دن یاد رکھا، وہ ٹائم یاد رکھا جب حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے واپس آئے اور ہم نے ان سے یہ بات کہی اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیسے تم نے جنگ جیتی ہے، اور جمعے کے دن ایسا کوئی معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں، پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا تھا، عین جمعے کے وقت ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی، میں نے اپنے کانوں سے سنی، جو یہ کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل۔ تو کہتے ہیں ہم نے پہاڑ کے قریب اپنے لشکر کو کر لیا، پیچھے سے ہماری جو بیگ تھی وہ محفوظ ہو گئی، پھر ہم نے جنگ کی تو اللہ نے ہمیں فتح دے دی۔ تو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، یہ اس حدیث پر دلیل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب بندہ نوافل پہ دوام اختیار کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ، تو پھر حتی احببتہ، پھر میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر اس کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ کان بظاہر تو انسان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کانوں میں جو سننے کی طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے اگر کوئی دور سے بھی آواز لگاتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ دور سے آواز لگائی تو اس نے کیسے سن لیا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز دور و نزدیک نہیں ہے نا۔ تو جب اللہ کی طاقت اس بندے کے کانوں میں شامل حال ہو گئی ہے تو پھر وہ دور سے بھی کوئی آواز لگاتا ہے تو سن لیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ایک مرتبہ جس سال مکہ فتح ہوا ہے، اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مکہ میں رہتے تھے، ان پر کافروں نے حملہ کیا، تو ان کے جو سردار تھا اس نے وہاں مکے میں کھڑے ہو کر آواز دی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے حلیفہ، ہمارے اوپر انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، غداری کی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہی تھی نماز تہجد کے لیے، حضور نے وہاں بیٹھ کر کہا لبیک لبیک نصرتا، میں آ گیا، تیری مدد ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، حضور نے وضو پورا کر لیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آواز کس نے دی ہے جس کو آپ جواب دے رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حلیفوں نے مکہ سے مجھے آواز دی ہے تو انہیں میں جواب دے رہا تھا، میں آ گیا، میں تمہاری مدد کو پہنچ گیا۔ تو یہ قرب ہے جو اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل پہ دوام اختیار کرتا ہے، اور یہ جو قرب ہے اس کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فیض ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر۔ تو یہ ولی کا معنی ہے، اصطلاحی معنی یہ ہوا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق رہتا ہے، تسبیح و تحلیل میں اس کا ہر وقت گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنا بھی احکامات ہیں، فرائض ہیں، وہ سب پر دوام اختیار کرتا ہے۔ اب یہ تعریف اپنے ذہن میں رکھیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب کی طرف سے نماز پڑھ لیا لہٰذا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز حاصل ہوتی تو پھر سب سے زیادہ تو اللہ کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صحابہ کرام کو کہہ دیا ہوتا کبھی کہ تم نے نماز نہیں پڑھنی، میں نے آج سب کی طرف سے پڑھ دی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں سمنا آباد رہتے ہیں، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گئے کسی جگہ پہ، تو ان کے کوئی پیر و مرشد تھے، تو کہتے ہیں نماز مغرب کا ٹائم ہوا تو ہم تو چونکہ پہلی دفعہ گئے تھے تو وضو کرنے نماز کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے سوچا تو پیر صاحب نے اعلان کرا دیا کہ میں نے سب کی طرف سے نماز پڑھ دی ہے لہذا تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پہ دوام اختیار کرتا ہے۔
جو ولی ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو نماز پڑھواتا ہے، وہ نماز کی طرف لگاتا ہے، نہ کہ نماز سے ان کی جان چھڑاتا ہے۔ تو اس لیے سچے اور کھوٹے کی یہ تمیز کریں اور فرق رکھیں کہ سچا جو ہوتا ہے، جب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے اعلان نہیں کیا، ولایت حضرت علی سے شروع ہوئی، کبھی حضرت علی نے نہیں اعلان کیا، تو پیچھے بچتا کیا ہے بتائیں؟ میں کہتا ہوں آج کے جتنا بھی بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا پیر ہو، وہ کیا حضرت علی کو بھلا پہنچ سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے تو کبھی اپنے ماننے والوں کو، مریدین کو نہیں کہا کہ میں نے آپ سب کی طرف سے نماز پڑھ دیا لہذا آپ نہ پڑھنا، نہیں، وہ ولی نہیں ہے، وہ غدار ہو سکتا ہے شریعت کا، جو اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، میں نے سب کی طرف سے پڑھ دی ہے، یا آپ نماز پڑھ لو، میں جو ہے وہ مدینہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، بیٹھا ادھر ہی، میں مدینہ سے پڑھ کے، میں مکہ سے پڑھ کے آ گیا ہوں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ جو شریعت کے فرائض ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ادا کریں، تب بھی پتہ چلے گا کہ آپ ان کو ادا کرنے والے ہیں۔ فرض نماز ہے لوگوں کے سامنے پڑھیں، نوافل سنتیں ہاں آپ الگ پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لیکن فرض لوگوں کے سامنے پڑھنے ہوں گے۔ زکوٰۃ دینی ہے لوگوں کے سامنے دینی ہوگی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار زکوٰۃ کا پیسہ کھا جاتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا۔ حج کرنا ہے تو لوگوں کے سامنے کرنا ہوگا، تو فرائض جو ہے وہ تو لوگوں کے سامنے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، ولی کا معنی یہ ہے جو ہمیشہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ احکامات و فرائض پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو زبان ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل میں اس کے اوقات گزرتے ہیں۔ اب جو ولی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو مادر زاد کچھ لوگ ولی ہوتے ہیں، وراثت میں مل جاتی ہے، یا یوں سمجھ لیجئے وراثت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ابا جی ولی تھے تو وہ جس طرح زمین کا مالک بیٹا بن گیا ہے تو اس طرح اس کی گدی کا بھی مالک بن گیا، نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بعض اوقات بچپن میں ہی احباب کچھ ولی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مادر زاد ہی، یعنی پیدا ہوتے ہی ولی تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ولایت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ دین کا جو پورا علم ہے اس کو حاصل کریں۔ ولی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو دین کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے، وہ ولایت کا اعلان کرتا ہے تو سمجھے جھوٹا ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے حلال و حرام کے احکامات کیا ہے، فرائض و واجبات کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک اس کو علم نہیں ہوگا تو وہ ولی کیسے بنے گا؟ تو اس لیے ولی بننے کے لیے قرآن و سنت کا سیکھنا، احکامات کا سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس میں ساتھ ساتھ عبادات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، خاص طور پہ احکامات پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ولی جو ہوتا ہے وہ سنت کا بھی تارک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے پرکھنے کا طریقہ، لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی یہ اگر ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، تو اس کی کرامت کیا ہے؟ اگر کسی نے کوئی کرامت دکھا دی جی یہ کرامت ہے جی ان کی، اب لوگ کہتے ہیں جی واقعی یار یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کرامت ولایت کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے بھی آپ کا بڑا نام سنا تھا، اور آیا اور آ کر آپ کے پاس 3 دن رہا، دیکھتا رہا کوئی کرامت آپ نے نہیں دکھائی۔ تیسرے دن خاموشی سے جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور روکا، فرمایا 3 دن ادھر بیٹھے رہے ہو، کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھا، کوئی بات بھی نہیں بتائی، ایسے چپکے سے جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ حضرت میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں، تو میں آیا تھا، میں نے کہا کوئی آپ کی کرامت دیکھوں، تو میں 3 دن رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، لہٰذا میرے نزدیک تو آپ ولی نہیں ہیں، لہٰذا اس لیے میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کو بٹھا لیا، فرمایا
3 دن تم میرے پاس رہے ہو، رات دن تم نے مجھے دیکھا ہے، ان 3 دنوں کے 24 گھنٹوں میں، روزانہ کے 24 گھنٹوں میں کیا کوئی ایسا لمحہ بھی تم نے دیکھا کہ جس لمحے میں نے کسی سنت کو چھوڑ دیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے، باقی تو کیا کہتا ہے میں تجھے اڑ کے دکھاؤں جیسے چڑیاں اڑتی ہیں، تب تو مجھے ولی مانے گا؟ فرمایا ولی جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، فرائض تو ادا کرتا ہی کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے ولی، کوئی اڑ کے دکھاتا ہے، کوئی آنکھیں بند کر دیتا ہے، پیسے نکال لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، وہ کر لیتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، کافر بھی کر لیتے ہیں، یہ کام بڑے بڑے لوگ کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، باقی کرامت کا اولیاء کرام سے ظہور ہوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ جیسا کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ یہاں لاہور میں آئے تھے تو انہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کا جو محراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی یعنی سمت ٹھیک نہیں ہے، ٹیڑھی مسجد ہے۔ تو جنہوں نے اعتراض کیا آپ نے ان سب کو بلایا اور ان سب کو بلا کر آپ نے انہیں نماز پڑھائی، اور نماز میں انہوں نے یہ کرامت دکھائی کہ سارے حجابات ختم کروا کے خانہ کعبہ ان کے سامنے کر دیا۔ ہوتا ہے، مطلب کر دیتے ہیں اولیاء کرام، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کرامت دکھائے گا تب بھی ولی مانا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ خود بھی عمل پیرا ہوتا ہے، جو بھی ان کے ساتھ آ کے جڑتے ہیں تو وہ ان کو اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ تو انہی اولیاء کرام میں ایک جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہیں۔ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور 8ویں پشت میں آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت علی سے جا ملتا ہے، یعنی اتنا قریب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ 400 ہجری میں آپ افغانستان میں پیدا ہوئے، 400 ہجری، اور آپ کے جو پورا خاندان ہے وہ افغانستان کا رہنے والا تھا، سید تھے آپ، والدہ بھی وہاں کی، باپ بھی۔ بچپن میں آپ کے والد فوت ہو گئے تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے جو ماموں تھے ان کے گھر منتقل ہو گئے، انہی کے پاس پڑھا بھی تھا، علم بھی انہی سے حاصل کیا۔ وہ بہت بڑے اولیاء تھے، تاج الاولیاء ان کا نام تھا۔ افغانستان میں ان کی قبر مبارک ہے، اور آپ کی والدہ کی قبر بھی افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں ایک علاقے کا نام الحجویر ہے، حجویر ایک علاقے کا نام ہے، تو اس وجہ سے آپ کا جو ہے آپ کے نام کے ساتھ حجویری لگتا ہے۔ اصل آپ کا نام علی ہے، علی بن عثمان، والد کا نام عثمان تھا، علی بن عثمان الحجویر۔ وہاں چونکہ جس طرح کوئی لاہور میں رہتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ لاہوری لکھوا دے، تو اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے، داتا علی حجویری، حجویری یا حجویری۔ تو بنیادی طور پہ یعنی آپ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ پھر آپ نے تعلیم حاصل کی، مختلف ملکوں کا آپ نے سفر کیا۔ اس دور میں پیدل سفر ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے پیدل میں نے 9 ملکوں کا سفر کیا، اور 300 سے زیادہ لوگوں سے میں نے علم حاصل کیا، 300 سے زیادہ میرے اساتذہ کرام تھے۔ پھر حضرت ابو الحسن ابو الفضل الختلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استاد بھی تھے اور مرشد گرامی بھی تھے، جن سے آپ نے بیعت کی، اور بیعت کے اعتبار سے آپ حضرت علی کے اتنا قریب ہیں کہ نام استاد آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بنتے ہیں۔ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 431 ہجری میں یا 30 ہجری میں آپ لاہور میں آئے، یعنی آپ جب لاہور میں آئے تو 30 سے 31 سال کی آپ کی ایج تھی ٹوٹل۔ 2 شادیاں آپ کی ہوئی، پہلی بیوی بھی فوت ہو گئی جس طرح کتابوں میں لکھا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک دوسری شادی کی تو 1-2 سال بعد وہ بھی بیوی فوت ہو گئی، پھر آپ نے شادی کوئی نہیں کی اور آپ کی اولاد نہیں تھی۔ ادھر آپ اکیلے آئے، تنہا آئے، لاہور میں آئے، یہاں قیام کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔
یہ وہ دور تھا جب سلطان محمود غزنوی جو تھا اس کی اولاد میں سے کوئی بادشاہ تھا. اس دور میں حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ یہاں تشریف لائے اور تقریباً یہاں 33 یا 34 سال آپ نے گزارے. مختلف مراحل بھی ہے آپ کی زندگی میں، مشکلات بھی ہیں. صاحب ظاہر ہے یہاں ہندوؤں اور سکھوں کا راج تھا. یہاں کا جو گورنر تھا اس وقت کا رائے راجو وہ بھی ہندو تھا. تو کسی مسلمان کا صاف اور خاص طور پہ کسی بزرگ کا ایسی جگہ پہ آنا بہت مشکل تھا. بہت مشکلات آپ نے کاٹی، کئی دن آپ بھوکے بھی رہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہاں قیام کیا اور لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ملتا جڑتا تو اس کو آپ دین اسلام کی طرف لاتے. اب اس دور میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہوتے تھے کہ کوئی پڑھا لکھا بندہ آتا اور وہ آ کے کتاب اور حدیث اور دلائل آ کے سمجھاتا. آگے پڑھے لکھے ہوتے نہیں تھے، ان کو کیا سمجھ آنی تھی. تو اس دور میں زیادہ تر جو دین پھیلا ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ان اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ جہاں جاتے تھے ان کی سیرت ایسی تھی، کردار ایسا تھا. دو کام ان کے ہوتے تھے، ایک تو مخلوق کی خدمت کرنا اور دوسرا مخلوق کو اللہ کے قریب کرنا. بس یہ یاد رکھیں، یہ لوگ ایسے تھے جو بے ضرر تھے، کبھی اپنی زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی. آپ خود اپنی کتاب کشف المعجوم میں داتا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں روحانیت کا سفر طے کر رہا تھا، کسی عرب ملک میں میں تھا، تو اس دوران میرا جو روحانیت کا سفر ہے وہ رک گیا. میں سفر کر رہا تھا تو ایک مسافر خانہ آیا، جیسے راستوں میں بنے ہوئے ہوتے تھے، تو میں اس مسافر خانے میں کچھ قیام کرنے کے لیے رکا. تو وہاں سے 300-350 لوگ وہاں اور رہ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وہ کیلے یا خربوزے کھا رہے تھے، تو اس کے چھلکے جو ہیں وہ مجھے مارتے تھے. چونکہ میں مسلسل سفر کر رہا تھا، میرا جو لباس تھا وہ بھی کافی پھٹا ہوا اور جو جسمانی حالت تھی سفر کی وجہ سے وہ بھی ایسے لگتی تھی جیسے کہ میں مانگنے والا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایسے سمجھا کہ یہ کوئی مانگنے والا ہے. تو کہتے ہیں وہ چھلکے، وہ پھل خود کھاتے، چھلکے مجھے مارتے اور وہ ہنستے. تو میں اب ایسی جگہ پہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں یہ سوچ کے چپ کر کے بیٹھا رہا وہاں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ مجھے مارنے پہ خوش ہو رہے ہیں تو چلو ان کو خوش ہونے دیجئے. کہتے ہیں انہوں نے وہ جیسے چھلکے فارغ کرتے تو مجھے مار دیتے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور ہنستے. تو میں نے اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کیا، بڑا صبر کیا. اس صبر کی وجہ سے اللہ نے جو میری رکی ہوئی منزلیں تھی وہ جاری کر دی. ولی وہ ہوتا ہے، بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، یقین مانے آپ، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتے، کبھی بھی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے. ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہیں، ایج میں حضرت داتا گنج بخش ان سے بڑے ہیں، کیونکہ آپ کی جو وفات ہے وہ 464 ہجری ہے اور غوث اعظم کی پیدائش آپ کی وفات کے بھی بعد ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوتا اپنے آپ کو. یہ وہ ولی تھے. یہ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے جب یہاں چلہ کاٹا اور ان کو فیوز و برکات حاصل ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. اور ان کے بارے میں حضرت علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمہ ہیں یہ پورے پنجاب کے مخدوم ہیں. یعنی علامہ اقبال تو صاحب ظاہر 1937 38 34 33 کے قریب فوت ہوئے ہیں، تو ابھی تو ان کو یعنی 100 سال بھی نہیں ہوا. اور داتا صاحب کو اس دنیا سے گئے ہوئے 978 سال ہو چکے ہیں. اتنا بڑے یعنی پرانے یہ بزرگ ہیں. تو یہ بے ضرر لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے. اب یہ جو ان کا عرس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس بارے میں آپ تھوڑا سا یہ سن لیجئے. عرس کا معنی ہے ایصال ثواب.
جیسے ہمارا کوئی بزرگ فوت ہوتا ہے تو سال کے بعد ہم ان کا سالانہ ختم کرتے ہیں، اصالِ ثواب کے لیے کوئی محفل کر لی، کوئی تقریب کر لی، تو یہ عرس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصالِ ثواب کی محفل، یعنی سال کے بعد ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ ایک اجتماع کیا جاتا ہے، یعنی اصالِ ثواب کی محفل ہے اور لوگ اتنا نا واقف ہیں کہ لوگ اس کو کہہ رہے داتا صاحب کا میلہ۔ شرم نہیں آتی یار؟ اصالِ ثواب کیا، اصالِ ثواب کا مقام ہے، وہاں تو دعا ہوتی ہے مغفرت کی، اور لوگ اس کو میلہ بنایا ہوا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اس کو اس وجہ سے غلط کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ڈھول بجا رہے ہیں، ملنگ بھی یہ وہ، دیکھیں جو ڈھول ہے، ملنگ ہے، مجذوب ہے، اس کے ہم بھی قائل نہیں ہیں، ڈھول بجانے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ وہ اللہ کے بزرگ ہیں، ان کی قبر مبارک پر آپ جا کے قرآن تو پڑھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، ڈھول بجانے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی ڈھول کا اصالِ ثواب ملتا ہے؟ کوئی ثواب آتا ہے اس کا؟ چلو اتنا 2 گھنٹے ڈھول بجا اور اصالِ ثواب کر جاتا صاحب کو، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ یعنی کچھ عقل سے بھی سوچنا چاہیے ہم کھڑے کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، داتا صاحب علیہ الرحمہ یہ ایسے بزرگ ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جی یہ شرک کا اڈا ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ میرے پاس آتے ہیں، ایک ریکویسٹ ہے، مطلب داتا صاحب کسی کو نہیں کہتے کہ آپ میرے پاس یار ضرور آئیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا جانے کو وہاں دل نہیں کرتا، کسی وجہ سے آپ نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گنہگار بھی نہیں ہوتا کہ اگر داتا صاحب کی قبر پہ جا کے وہ حاضری نہیں دیتا، دعا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ایسے بزرگ تھے جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف دی نہیں ہے۔ باقی اگر کسی قبر پہ جاتے ہیں تو اسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے، چاہے ماں باپ کی قبر ہے، کسی بزرگ استاد کی قبر ہے، کسی کی بھی قبر ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کر کے جائیں اور قبر سے آپ 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں، یعنی قبر کو بعض علماء نے اعلی حضرت نے چومنے سے بھی منع کیا ہے کہ کہیں آپ کے چومنے کی وجہ سے کوئی انجان کوئی جاہل یہ نہ سمجھے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ شروع کر دے، تو اس لیے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے ان کے لیے جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت پڑھنی ہے، اخلاص پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا کر کے آ جائے، بس یہ جانے کا طریقہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب دیکھ رہا یہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، تو سارے ہمارے سوٹے لگانے والے جوان، بھانگ چرس اور ساری سگریٹ پینے والے، نہ کبھی اٹھ کے وضو کیا، نہ نماز پڑھی، چادر پکڑی ہوئی ہوں گی، 2 ڈھول والے ساتھ ہوں گے، جی داتا صاحب کے ملنگ ہے جی، سارے لوگ اس میں پیسے ڈالی چاہ رہے ہیں۔ میں ہر سال آپ کو منع کرتا ہوں، ان کے ساتھ کبھی بھی آپ نے شریک نہیں ہونا، ان کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ یہ ادھر ہم سے لے کے جاتے ہیں، وہ ادھر باہر جا کے یہ پیسے اکٹھے کر کے سگریٹ پی جاتے ہیں، پان کھا جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک بدعت ہے، آپ اس کا کیوں حصہ بنتے ہیں؟ لوگ اس میں پیسے ڈال رہے ہوتے ہیں، جی یہ داتا صاحب کو جا رہے ہیں، کدھر وہ داتا صاحب کی طرف لے جاتے ہیں؟ تم نے صبح اٹھ کے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی وضو نہیں کیا، کبھی طہارت نہیں حاصل کی تم نے، اور تمہیں داتا صاحب نے کہا ہے کہ تم میری طرف چادریں لے کے آؤ، یہ غلط کام ہے، اس کا بالکل جو ہے ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ باقی ان کے لیے اگر کوئی اصالِ ثواب کرتا ہے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، کر لے تب بھی ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس طرح تنقید جو ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں، بڑی تنقید کرتے ہیں، جی داتا کے لفظ سے بھی بڑے لوگوں کو چیڑ ہوتی ہے، جی داتا تو اللہ کا نام ہے، اب بندے کو داتا بنا دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے جتنا بھی اسماء ہیں ان میں کوئی بھی اللہ کا نام داتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو صفحہ ہوتا ہے سب سے شروع میں، اس میں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، کیا اس میں کوئی اللہ کا نام ہے داتا؟ داتا اللہ کا نام ہے ہی نہیں۔ داتا فارسی زبان کا لفظ ہے، دادن مصدر سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ویسے دینے والا۔ اب آپ بھی کسی کو دیتے ہیں، اپنی بیوی کو آپ دیتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بلا مقابلے میں آ جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عثمان بن عفان ہے، لوگ انہیں عثمان غنی کہتے ہیں۔ غنی اللہ کا لفظ نام ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ غنی ہے۔ اب عثمان غنی، ان کو غنی اس لیے کہتے ہیں وہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اب کوئی یہ بندہ یہ کہے کہ میں نے عثمان غنی کو غنی نہیں کہنا کیونکہ یہ تو اللہ کا نام ہے لہذا یہ شرک ہو رہا ہے،
عثمان غنی سخی ہیں، اللہ کے مقابلے میں تھوڑے ہیں بھلا؟ تو داتا صاحب نے اگر اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دیا ہے تو اس لیے تھوڑا دیا ہے کہ میں اللہ ہو کے دے رہا ہوں یا میں اللہ کے مقابلے میں دے رہا ہوں، ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی صاف ذرے ہر کسی کی اپنی زبان ہوتی ہے، تنقید کرنے والے کرتے بھی ہیں، تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو سمجھانا یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی قبر پہ جانا ہے تو قبر سے دور کھڑے رہیں۔ باقی فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، یا اللہ یہ تیرے مقرب تھے، انہوں نے تیرے لیے زندگی گزاری ہے، کیونکہ ان کے اوپر تنقید نہ کریں، کیونکہ انہوں نے پوری اپنی زندگی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو اب ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم ان کے اوپر تنقید کریں تو ہم اپنے ہی کچھ بگاڑیں گے۔ حدیث قدسی اللہ خود فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جس نے دنیا میں کسی میں میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی رکھی، اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ نہ جائیں لیکن تنقید نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا